السلام علیکم جی۔ تو آج ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک نارسسسٹ کا اور ایک ایمپیتھ کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ ایمپیتھ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہمدردی، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ بہتر ہے ایک ایوریج بندے سے، تو آپ یقیناً ایک نارسسسٹ کو ضرور اٹریکٹ کریں گے۔ یہ کنیکشن بہت ہی عجیب طریقے سے اس کو ڈیپ اگر ہم دیکھیں، آپ کو نارسس کے بارے میں کل بھی میں نے تھوڑا سا بتایا کہ ان میں ہمدردی، رتی بھر ہمدردی کا عنصر میں شامل نہیں ہوتا، اور یہ لوگ خود کو ہر معاملے میں ٹھیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ہمیشہ غلط سمجھتے ہیں، اور کسی سے بھی ان کا ہمدردی سے دور دور تک کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دوسروں سے فائدہ حاصل کر کے اور اس کو اس حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلا بندہ کنیکشن پہ نہ ہوتے ہوئے بھی نارسسٹ کے بہت بری طریقے سے ٹوٹتا ہے، اور اپنے آپ کو سنبھالنے میں اس کو صدیاں لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں جب بھی آپ کو نارسسٹ جو ہے وہ لائف میں کسی بھی امپیتھ سے جو کہ ہمدردی دکھاتا ہے اس سے، اور اس کو ہر لحاظ سے اس کا دوست بن کر کے اس کی ہر اچھائی برائی میں اس کو ٹھیک کرتا ہے، چاہے وہ اس کی گفتگو ہو، چاہے وہ اس کے گھریلو معاملات ہوں، چاہے اس کے زندگی کے معاملات ہوں، یعنی چاہے ورک پلیس کے معاملات ہوں، ہر طریقے سے ڈیپ اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، بہت ہی زبردست طریقے سے دوستی کا حق نبھاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو امپیتھ ہے یہ بہت کمزور ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جو ہمدرد انسان ہوتا ہے، امپیتھ ہوتا ہے، وہ اس کی ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے شو میں جا کے دیکھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے، ان کو جان سکتا ہے کہ اس کو کیا پرابلم پیش آ رہی ہے، اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے سولوشن دینا ہے۔ لیکن نارسسسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے الٹ اس چیز کو سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جیسے کہ یہ بہت کمزور ہے اور اس کو میری ضرورت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ چونکہ وہ جذبات سے عاری انسان ہوتا ہے، اسے ہمدردی کا دور دور تک اس کے ساتھ کوئی بھی کسی کے ہمدردی کا اس کے ساتھ تعلق کسی بھی قسم کا نہیں ہوتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو ہے یہ میرا حق ہے، یعنی یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے، یہ جو میری ساتھ جو بھی یہ کر رہا ہے، میری ہیلپ کر رہا ہے جس طریقے سے بھی، جس وے آؤٹ میں جا کے، تو یہ میرا حق ہے۔ وہ یعنی اس کو ایک طرح سے فار گرانٹیڈ لیتا ہے، اور بالکل بھی تھینکفل نہیں ہوتا جب اس کی اپنی یہ جو خالی پن ہے، اس کی نیڈز ایک حد تک فلفل ہو جاتی ہیں، تو وہ دوسرا سپلائی ڈھونڈنے کے لیے چاہتا ہے کہ اس سے میں کنارہ کش ہو جاؤں۔ جی، نارسسسٹ ہمیشہ سپلائی اپنے پاس رکھتا ہے، اور کیونکہ وہ خود تو اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں میں جا بیٹھ سکے یا اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے، کیونکہ اس کو ہمدردی نہیں ہوتی، اور وہ لوگوں سے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، دھوکا کھا کر، اس سے تکلیف اٹھا کر لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس قسم کا بندہ نہیں، تو وہ ہمیشہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی وہ اکیلا پڑتا ہے تو وہ سپلائی ضرور ڈھونڈتا ہے۔ سو جب ایک ہمدرد، یا آپ سمجھے اگر ہمدرد ہیں، آپ اسے بری طریقے سے، جب آپ کی روح تک ڈیمیج ہو جاتی ہے اس بندے سے، یہ تو آپ کو معاملات اگر آپ دیکھیں تو آپ کے خاندان میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے، ورک پلیس میں بھی ہوں گے، ہر جگہ ارد گرد آپ کو یہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ جب وہ آپ کو بری طریقے سے ڈیمیج کر دے گا، جیسے بھی اس کی ڈیمیج کی کنڈیشن ہوگی، چاہے وہ فائنینشیل آپ کو ڈیمیج کرتا ہے، چاہے وہ آپ کو روحانی طور پہ ڈیمیج کرتا ہے، ایموشنلی ڈیمیج کرتا ہے، آپ کو ڈیمیج بہت بری طریقے سے کرے گا۔ تو جہاں تک میرے پاس سوال آتے ہیں کہ یہ جی چھوڑ کیوں نہیں سکتے آپس میں، یہ کیسا کنیکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ایسی بات ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، اور اس میں ہسبینڈ اگر نارسسٹ ہے اور آگے بچے بھی ہیں، تو وائف بہت حد تک سیکریفائز کرتی ہے، بہت ساری چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کرتی ہے، مینیج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہاں پہ ایسے ایک دم سے رشتے ہم توڑ بھی نہیں سکتے، لیکن جہاں تک بہتر ہے، آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس رشتے کو جس حد تک جتنی جلدی توڑ سکیں، کیونکہ یہ لوگ چینج نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو رتی بھر اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا مسئلے ہیں، کیا مسائل ہیں، اور ہم کس قسم کے مسائل سے اس وقت دوچار ہیں، اور دوسرے بندے کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ ان کو یہ ہر
طریقے سے اپنا حق سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اور دوسرے کو ڈیمیج کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ ان سے قطع تعلق اختیار کر لیں، یعنی لا تعلقی اختیار کریں، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف، ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ ان کی سیلف امیج ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں، دوسرے کی باؤنڈریز کا خیال نہیں کرتے اور کسی طریقے سے بھی۔ سو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے بندے نے مجھے کیوں چھوڑا، ان کو اندر سے بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کی کو بہت ہرٹ ہوتی ہے، لیکن جاننے کی کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ یہ دیکھتے ہیں، پیچھا بھی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بندے کو جو امپیتھ ہے، جو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ سو اس سلسلے میں مختلف ہیلے بہانے بھی کرتا ہے، مختلف طریقے سے اٹریکشنز دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ اگر آپ چوٹ کھا چکے ہیں اور ایک نہیں کئی بار چوٹ کھا چکے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ بھئی آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کی روحانی ہیلتھ، یہ ہر طرح سے بری طرح ڈیمیج ہو رہی ہے اور آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، فائنینشلی بھی ہر طرح سے یہ بندہ دے چکا ہے، تو آپ نے اب کبھی بھی اس سے دوبارہ کوشش نہیں کرنا پیچ اپ کرنے کا یا بالکل ملنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اچھا، کچھ عرصے تو یہ آپ کے پیچھے رہے گا، کچھ عرصے دیکھتا رہے گا آپ کو مختلف طریقوں سے، مختلف ریسورسز سے اپروچ کرنے کی بھی کوشش کرے گا، لیکن جب آپ کی طرف سے کوئی بھی اس کو ایموشنل یعنی جذباتی سہارا نہیں ملے گا، تب یہ تھوڑا بہت آپ سے دور ہٹ جائے گا۔ پہلے تو یہ چاہے گا کہ آپ اس کے رابطے میں رہیں، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس وقت کس حال میں ہیں، یہ ساری چیزوں کو وہ چاہتا ہے اور اپنے علم میں رہنا چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ اس سے بالکل قطع تعلق کر لیتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد یہ بھی پھر منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس سارے سلسلے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے اوپر بہت فوکس کرنا ہے، بہت مینٹل ہیلتھ کا اپنا خیال کرنا ہے، کیونکہ جب یہ تعلق چھوٹتا ہے کسی بھی نارسسسٹ سے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے امپیتھ کو، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ آپ تو اپنی طرف سے بالکل 100% سے 200% دے رہے تھے اور آج سمجھ رہے تھے کہ میں جو کر رہا ہوں اس وجہ سے میری اس کرنے سے اور اس طریقے سے اس کی اتنی اس کو فائدہ پہنچا ہے، تو یقیناً یہ اگلا بندہ جو ہے کم از کم اگر تھینکفل، اگر فائدہ نہیں دے سکتا کم از کم تھینکفل تو ہوگا، لیکن وہ الٹا آپ کو نقصان دے جاتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے ہر طرح سے۔ تو آپ نے اس سلسلے میں صرف اور صرف اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی اسپریچول ہیلتھ کا ہے، اپنی فزیکل اور اپنی ساری، یہ جب آپ اپنے اوپر کام کرنے لگ جائیں گے اور اپنے اوپر دیکھیں گے کہ مجھے کیا، میں کس تکلیف دہ مراحل سے گزرا ہوں یا گزری ہوں اس سارے عمل میں، جب آپ اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں گے، سٹارٹ کر دیں گے، تو آپ کو ایک نئے اینگل سے دنیا دیکھنا نظر آئے گی، کیونکہ اس سارے عرصے میں آپ نارسسسٹ کے ساتھ اتنے باؤنڈ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، وہ سوائے اپنے، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لو بمبنگ ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ رہتے بھی ہو، کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ شاید یہ بندہ جو ہے اس کی نیڈ ہے، لیکن وہ اس کی نیڈ صرف اس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے چھوڑنے کے بعد وکٹم مینٹیلٹی پہ ضرور آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں اور آپ الزام بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مینوپولیشن بہت طریقے سے کرتے ہیں، گیس لائٹنگ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ مزید اس پہ میں بات کروں کہ آپ سے ویڈیوز بناتی رہوں گی نارسسسٹ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے یہ آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں اور کیا طریقے ہیں، کس طریقے سے ہم آپ کو تھوڑا بہت گائیڈ کرتی رہوں گی کہ بچا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل یہ کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، اور مجھے تہمینہ خٹک کہتے ہیں، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، CBT پریکٹیشنر ہوں، NLP ٹرینر ہوں اور ہپنو تھراپسٹ ہوں۔ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، میرا فیس بک پہ، اور میں آن لائن آپ کے سیشنز بھی لیتی ہوں۔
थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।